السلام علیکم دوستو، کیسے آپ لوگ؟ روزی فیت ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست عارج۔ ایک بہت ہی کمزوری ہمارے اندر نہیں، یہ اکثر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر جب مسجدوں میں، چونکہ گھر پر تو لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جب جماعت ختم ہوتی ہے تو پہلے صف والے اور دوسرے صف والے، تیسرے صف والے کو تو خیر پوری نماز مل جاتی ہے، لیکن جو پیچھے صف میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جو چوتھے، پانچویں، چھٹے، جو بھی پیچھے صف میں ہوں، جو بعد میں جو نماز پڑھتے رہتے ہیں، اکثر ہوتا ہے کیا ہے کہ جب نماز جو چھوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پیچھے صف والے کی نمازیں کچھ تو رکھ جاتی ہے، لیکن ہوتا ہے کیا ہے کہ جو ذرا سا بھی پرواہ نہیں کرتے لوگ، تو یہ بہت ہی اس میں کوتاہی ہے، بہت زیادہ۔ آپ اگر کبھی فرض نماز جیسے ختم ہوتی ہے، آپ ایک بار بیٹھ کر دیکھیں، اور فرض نماز ہی نہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ اگر غور کریں، آپ 15 منٹ یا 10 منٹ بیٹھ کر دیکھیں کہ کتنی کوتاہی ہوتی ہے۔ لوگ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں بس اندازے لگا کر میں نکل جا رہا ہوں، صحیح ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ڈائریکٹ سیدھے نکل جاتے ہیں لوگ، ایک دم سیدھے کراس، جبکہ کتنی بڑی وعیدیں آئی ہے اس پر۔ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے، 40 تک رکنے کو ترجیح دیں، منٹ ہو یا 40 سیکنڈ ہو یا 40 سال ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لوگوں کو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 40 سال تک بیٹھے رہنے کو ترجیح دیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ قصداً نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے، اس کو زبردستی روکو۔ ایک صحابی نے اپنے رشتہ دار کو، بھتیجے کو، اس سے مار پیٹ کر لی نماز میں۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس حدیث کے تحت انہوں نے یہ حرکت کی کہ ہوا کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی چیز رکھ کے کوئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، سامنے کوئی ایک دیوار بنا لیا، ایک آڑ بنا لیا، کچھ ایسا تختہ وغیرہ رکھ لیا کچھ، تو اس کے سامنے سے لوگ گزرتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو اس کو 1-2 بار روکو، اگر نہیں رک رہا ہے تو اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرو، چونکہ وہ شیطان ہے۔ قصداً نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے، اس کو زبردستی روکو۔ نمازی کے آگے سے قصداً گزرنا زمین میں دھس جانے سے زیادہ برا ہے۔ اگر تم نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 100 سال تک کھڑے رہو۔ آپ سمجھ لیں کتنی بڑی وعیدیں آئی ہے، تو اس پر ہم غور و فکر کریں، چونکہ اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ تھوڑی بہت کوتاہی رہتی تو برداشت کر لیا، لیکن اس معاملے میں بہت کوتاہی ہوتا کیا ہے کہ اور یہ زیادہ تر کوتاہی بڑے لوگوں میں بہت زیادہ کوتاہی ہے، اور ان کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ بچے تو پھر بھی ان کو کوئی بول دیتا ہے کہ نمازی ہے، رک جاؤ، ادھر ادھر سے مت جاؤ، لیکن بڑے لوگوں کو کوئی جلدی بولتا ہی نہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے لوگ اٹھتے ہیں اور بس ان کو نکلنا ہے گیٹ سے باہر، جیسے بھی نکلیں، یہاں سے کراس کریں، یہاں سے کراس۔ میں نے کتنے بار نماز میں لوگوں کو روکا ہے ہاتھ سے، یا پھر بہت بار روکا ہے، لیکن پھر بھی کافی زیادہ اس میں کوتاہی ہے، اور کبھی کبھی غلطی ہم لوگ سے بھی ہو جاتی ہے۔ فیکٹ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک پریکٹیکلی جو دیکھا جا رہا ہے، آپ 5 منٹ چین سے نماز میں اگر بیٹھ جائیں مسجد میں، اور بس واچ کرتے رہے پوری مسجد کا، ایسا ہے کہ اس کو ایسا نہیں کہ وہ ڈائریکٹ بے دھڑک چلتا ہے، وہ کوئی بھی نمازی بے دھڑک نہیں چلتا، لیکن وہ ہے کہ اس کو وہ ایک طرح سے دماغ کو اپنے ہوتا ہے نا کہ یہ بلی کو دیکھ کر، ایک کہاوت ہے نا کہ کہاوت کیا صحیح ہے، بلی کو دیکھ کر کبوتر اپنی آنکھیں بند کرتی ہے، لگتا ہے خطرہ ٹل گیا ہے، تو بس وہی حال ہوتی ہے۔ نماز پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن ایسا بچ کے نکلتے ہیں کہ لگتا ہے گزرے نہیں ہیں، لیکن گزر جاتے ہیں پورا پروپر، پورا کراس کر جاتے ہیں۔ تو جو صحیح طریقہ ہے اس حساب سے اس میں چونکہ اب لوگ خود سے سنبھل نہیں رہے ہیں، تو اس میں بس وہی ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے صف سے، ہر صف میں ایک نکلنے کا سائیڈ میں ایک گلی بنا دیا جائے، دونوں سائیڈ سے، داہنے سائیڈ سے اور بائیں سائیڈ سے بھی، ہر صف کے لاسٹ میں ایک گلی بنا دیا جائے۔ یہی سولوشن ہے کہ اس میں کم سے کم 50-60% کمی آئے گی۔ لوگ اس میں بہت لوگ گرفتار ہیں اس معاملے میں، کہ اگر لوگوں کو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 40 سال تک بیٹھے رہنے کو ترجیح دیں۔ قصداً نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے، اس کو زبردستی روکو۔ نمازی کے آگے سے قصداً گزرنا زمین میں دھس جانے سے زیادہ برا ہے۔ اگر تم نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 100 سال تک کھڑے رہو۔
تو اس کا بات کا خاص خیال رکھیں اور اس بات کو پھیلائیں، جتنا ہو سکتا ہے پھیلائیں، چونکہ یہ جنرل بات ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنے سے ہی مطلب ہمارے ایمان میں اور ہمارے عمل میں نکھار پیدا ہوگا۔ امید ہو کہ ہم سب اس بات کو خود بھی سمجھیں گے اور لوگوں کو بھی سمجھائیں گے۔ اسلام اسی کا تو نام ہے، خود سیکھنا پہلے، پھر آس پاس اپنے جو نزدیکی لوگ ہیں، پھر اس سے بھی باہر، پھر اس سے باہر۔ بس اسلام ایک طرح سے یہی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ ایک درد ہو، ایک فکر امت کی ہمیشہ اپنے سینے میں رہنے چاہیے۔ ایک فکر ضرور رہنے چاہیے، آپ کام کریں چاہے نہیں کریں آپ، لیکن ایک فکر ہونے چاہیے اور ایک پوزیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے کہ ہاں میں موقع ملا تو میں ضرور اپنا کام کروں گا اسلام کے لیے، اور میں کام کروں گا دین کا۔ موقع ملا تو نہیں تو اس میں ایک دم تگ و دو میں کوشش میں رہنا چاہیے، اور جیسے ہی موقع ملے ایک دم چوکا مارتے، ذرا سا بھی نیکی کمانے میں پیچھے نہ ہٹیں، ذرا سا بھی نہیں ہٹیں۔ خاص طور پہ ایک چیز ہے جو سب سے نچلے لیول کا ایمان ہے، اس پر غور کریں کہ سب سے نچلے لیول کا مطلب طرح سے درجہ ہے ایمان کا، ایمان کی جو بہت زیادہ شاخیں ہیں، وہ سب سے اوپر کی شاخ جو ہے کلمہ کا اقرار لا الہ الا اللہ، اور سب سے نچلی جو ایک طرح سے یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دے، جیسے کہ ہو گیا آپ کو کوئی نکیلا پتھر ہو گیا، کوئی کانٹا ہو گیا، کوئی بھی اینٹا پتھر، راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ ہے، کیلے کا چھلکا ہو، آم کا چھلکا ہو، کوئی بھی رکاوٹ چیز ہو، اس کو سائڈ کر دینا، تو یہ سب سے نچلا لیول کا ایمان ہے۔ تو آپ ایک طرح سے ایک مطلب ایک کہنے کا مطلب اسکیل ہے یہ، اس کو چیک کرنے کا اپنے ایمان کے لیول کا کہ ہم راستے سے گزرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو سائڈ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی باریک بات ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ مطلب ایک طرح سے یہ سب سے نچلے لیول کا ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب سے نچلے لیول کا ایمان ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اگر ہم اسے نہیں ہٹاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے اس بات کو اگر ہم دوسرے انداز سے لیں تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے اس میں۔ اور اسی طرح کی پہلے لیول کے ایمان کی اس کو ہاتھ سے روکنا، دوسرے لیول کا ایمان کی زبان سے اس کو بولنا، اس کو سمجھانا، اس کو مطلب زبان سے جتنا روک سکتے روکے، اور تیسرا کی اپنے دل میں برا جاننا۔ اگر یہ تینوں لیول کے علاوہ بھی اگر کوئی لیول نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں ایمان کا کون سا لیول ہے۔ بس دنیا کی چیزوں میں ہم جانچ پٹک اور چھان پٹک کرتے ہیں، لیکن آخرت کی چیزوں میں غور نہیں کرتے ہیں۔ قصہ مختصر کہ ہمیں نمازی سے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور اس بات کو خود تک ہی اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور اس پر غور و فکر کرانی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات بہت بڑی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے گریز کریں، اور لوگوں کو بھی سمجھائیں گے، خود بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کی ہر چھوٹی چھوٹی باریک باتوں پر غور کریں اور اپنے ایمان کے لیول کو بڑھاتے رہیں، کیونکہ یہ ختم ہو جانی ہے۔ روایا 50 سال کا ہوا، 60 یا 70 سال ختم ہو گیا، کتنے لوگ کروڑوں لوگ اربوں لوگ آئے چلے گئے، کیونکہ یہ ہم لوگ ہمیشہ اس مسجد میں یا اس جگہ پر نماز نہیں پڑھتے رہیں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی اور پڑھے گا، 50 سال بعد کوئی اور پڑھے گا، اس کے بعد کوئی اور پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی ہر باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک ایک باتوں کو سیریس لینے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اگر ہمارا دماغ اس قابل ہوتا، ذرا غور کر، ذرا سوچے اس بات پر کہ ہمارا دماغ اگر اس قابل ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو، کتابوں کو کیوں بھیجتا؟ لیکن ہمارے دماغ اس لیول کا نہیں ہے۔ ہمارے وحی جو ہوتی ہے، جو حکم الہی ہے اور جو بھی احکامات آتے ہیں، وہ ہمارے دماغ سے اوپر کی چیز ہے، لیکن وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں زیادہ دماغ نہیں لگانا ہوتا ہے، اس میں بس اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اور لوگوں کو بھی سمجھائیں گے، خود بھی سمجھیں گے اور اویرنیس پھیلائیں گے، اور اس کو زور دیں گے، ہر چیز کو زور دینے کی عادت ہمارے اندر ہو، کہ روکنے کی عادت ہو کہ ہاں آپ نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جاتے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔